شاعر مشرق قلندر لاہوری، آپ بولے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ نثار بابر صاحب کی موت اس شعر کی تشریح ہے۔ وہ اتنے بوڑھے نہ تھے، لاچار نہ تھے، کام کاج کرتے، کاروبار کرتے، اپنے معاملات خود اچھے طریقے سے چلاتے چلاتے دنیا سے چل بسے۔ یہ پیغام ہوتا ہے بہت بڑا پیغام۔ جوانی کی موت، بچپن کی موت اس بات کی دلیل ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے، زندوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ شاید ہم سمجھیں ابھی ہم جوان ہیں، ہم نے بوڑھا ہونا ہے، پھر بیمار ہونا ہے، پھر لاچار ہونا ہے، پھر کوئی ہسپتالوں کے چکر لگائیں گے، پھر جا کے کہیں مریں گے، یا ممکن ہے پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ساری خام خیالی ہے، یہ ہمارے اپنے توہمات ہیں، یہ ہمارے باطل خیالات ہیں۔ حقیقت اس کی یہی ہے، وقت مقرر ہے، ہر کسی نے اپنے وقت کے مطابق چلا جانا۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب ہے، باپ پہلے آتا ہے، اولاد بعد میں، پر جانے کی کوئی ترتیب نہیں، کوئی خبر نہیں، بیٹا پہلے جا رہا ہو، باپ پیچھے بیٹھا، اولاد پہلے جا رہی ہو، بوڑھی ماں تڑپ تڑپ کے ان کے لاشیں دیکھ رہی۔ ان باپوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو قبر کے سپرد کیا، ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے گھر اجڑے اجڑے دیکھے، ان خاندانوں سے پوچھیں جن کے یتیم بلکتے نظر آتے، ان سے پوچھیں جن کی بیٹیوں کی زندگیاں اجڑ گئی۔ اس لیے یہ مت انتظار کریں کہ شاید ہم نے بڑا کچھ سفر کرنا ہے، بھائی سفر کا کوئی خبر نہیں ہے، یہ سفر کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ تیار کیسے رہنا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات مشہور ہے۔ آپ بھی اور ہم بھی ملازم رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، کاروبار کے لیے، دکانوں پہ یا باقی معاملات کے لیے۔ فاروق اعظم نے بھی ایک ملازم رکھا ہوا تھا جس کی صرف اتنی ڈیوٹی تھی، وہ روزانہ آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا اور آواز لگاتا، امیر المومنین موت حق ہے۔ بس اتنی ڈیوٹی تھی، چلا جاتا، عرصے دراز تک یہ ڈیوٹی کرتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ جب ملازم آیا آپ نے بلایا، بلا کے پاس بٹھایا، بٹھا کے فرمایا بیٹا یہ اپنی تنخواہ لے جاؤ اور آج کے بعد آپ کی چھٹی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور کی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کہ ڈیوٹی میں کمی آ گئی ہے، کیا میں نے کوئی بے ادبی کی ہے؟ حضور کیا وجہ ہوئی، میری چھٹی کیوں ہو رہی ہے؟ یا کیا خیال ہے آپ کو اب موت کی فکر نہیں رہی؟ آپ وقت کے خلیفہ ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، اب اتنا جہان فتح ہو گیا، کیا خیال ہے موت بھول گئے؟ کہنے لگے بھول نہیں گیا، اب میرا اپنا قاصد، میری داڑھی میں سفید بال پیدا ہو گئے۔ پہلے تو مجھے موت یاد دلاتا تھا، اب یہ داڑھی کا سفید بال مجھے موت یاد دلاتا، یہ بھولنے ہی نہیں دیتا۔ یہ تیاری ہے جس آدمی کو اتنی فکر ہو، اور یہ جوان کون ہے کہ اتنا بڑا جوان ہے، اتنا بڑا جوان ہے جس کو جنت کی بشارت زندگی میں مصطفیٰ نے دی، جن کو جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن شیشہ دیکھا، تو شیشہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید نظر آئے، رو پڑے، کہنے لگے عثمان
تیری موت قریب ہو گئی، ابھی تک تو نے تیاری ہی نہیں کی۔ یہ عثمان ذی النورین ہے جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عثمان وہ ہے جسے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان وہ ہے جس کے نکاح میں مصطفیٰ کی جگہ بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی تھیں، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں محمد جگہ بعد دیگرے ایک فوت ہو جاتی میں محمد اور ان کے نکاح میں۔ اتنی عظمت والا عثمان، اور وہ سفید بال دے کے رو پڑا، کہنے لگے عثمان ابھی تک تو نے موت کی تیاری نہیں کی، تیرے موت کا قاصد ہی آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر ہے جناب نوح علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، ان کے پاس چونکہ فرشتے تو آتے رہتے ہیں نا انبیاء کے پاس، ان کے پاس عزرائیل آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ اس نے کہا روح قبض کرنا، موت دینا۔ انہوں نے فرمایا میری باری بھی تو آئے گی۔ جی ضرور آئے گی۔ فرمایا جب میری باری آئے نا تو مجھے پہلے قاصد بھیج دینا، مجھے پیغام پہلے بھجوا دینا، میں تیاری کر۔ اللہ کا پیغمبر ہے، فکر دیکھ، فرمایا میں تیاری کر پاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ جب وقت اجل آیا نا، آخری ٹائم آیا تو عزرائیل آ پہنچے۔ حالت کیا تھی؟ چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی میں جناب نوح علیہ السلام لیٹے تھے، آدھا جسم اندر سائے پہ تھا، آدھا جسم باہر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے گھر اتنا چھوٹا تھا کہ پوری 4 پائی بھی اندر نہیں، اتنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ اسرائیل رکے پوچھنے لگے نوح آپ نے آج تک گھر بھی نہیں بنایا؟ فرمایا نہیں بنایا۔ پوچھا کیوں، کس لیے نہیں بنایا؟ کیا وسائل نہیں تھے؟ فرمایا وسائل بھی تھے۔ تو پھر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا اسرائیل تیری انتظار نے مجھے گھر نہیں بنایا، میں انتظار کرتا رہا کہیں ایسا نہ ہو میں گھر بنانا شروع کروں اور اسرائیل آ پہنچے، بس تیری انتظار کرتے کرتے وقت گزر گیا، میں گھر نہیں بنا سکا۔ یہ نبیوں کی تیاری۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جناب روح لینے آیا ہوں۔ فرمایا روح لینے کیسے؟ تیرا میرا تو وعدہ تھا، تو نے تو مجھے پیغام بھی جمانا تھا، آپ نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا، پیغام ہی نہیں بھیجا، روح لینے کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا جناب کیا آپ کے سامنے روزانہ جنازے نہیں اٹھتے تھے؟ اٹھتے تھے۔ فرمایا یہ میرا پیغام نہیں تھا تو اور کیا جھکی جھکی کمروں والے لوگ نہیں دیکھے؟ جی دیکھے۔ فرمایا کیا آپ کی ہڈیاں درد نہیں کرتی تھیں؟ جی کرتی تھی۔ کیا جوڑ ہل نہیں گئے تھے؟ جی ہل گئے تھے۔ فرمایا کیا خیال ہے داڑھی میں سفید بال نہیں آ گئے؟ جی آ گئے۔ فرمایا یہ میرے قاصد ہی تو تھے اور کیا۔ نثار